بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھیاری ماں، ایک دکھ بھرا واقعہ۔ ابو امیہ مکہ میں قریش کے خاندان بنو مخزوم کے سرداروں میں سے تھے۔ وہ بڑے دولت مند، سخی اور شریف آدمی تھے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی تو انہوں نے اس کو اچھی اچھی عادتیں سکھائیں۔ جب وہ بڑی ہوئی تو ان کی شادی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ سے ہو گئی۔ عبداللہ بڑے نیک نوجوان تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی برہ کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو کچھ مدت بعد عبداللہ اور بی بی ہند دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس زمانے میں جو شخص اسلام قبول کرتا، مکہ کے کافر اس کو بہت ستاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا عبداللہ اور بی بی ہند کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ اس وقت ابو امیہ فوت ہو چکے تھے اور کافروں کو ان پر ظلم کرنے سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آخر نبوت کے 5ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر دونوں میاں بیوی کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکے سے حبشہ کے ملک کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت تھی جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ گئے ہوئے 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ انہوں نے یہ خبر سنی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پر وہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا وہ خبر غلط تھی۔ اب کافروں نے اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ اس پر وہ اگلے سال پھر حبشہ چلے گئے اور پھر کئی سال تک وہاں پر پردیس کی زندگی گزارتے رہے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے سلمہ رکھا۔ اسی کے نام پر لوگ سیدنا عبداللہ کو ابو سلمہ، سلمہ کے باپ، اور سیدہ ہند کو ام سلمہ، سلمہ کی ماں پکارنے لگی۔ ابھی سلمہ ہی چھوٹے ہی تھے کہ دونوں میاں بی بی حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ جب کافروں نے انہیں پھر ستایا تو دونوں نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بچے سلمہ ہی کو گود میں لے کر اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ نے ایسا ہی کیا اور سیدنا ابو سلمہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ اتنے میں کسی نے سیدہ ام سلمہ کے میکے کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے کہیں دور جا رہی ہے۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور سیدنا ابو سلمہ کو روک کر کہنے لگے، تم خود تو ہمارے قابو میں نہیں رہے، جہاں تمہارا جی چاہے جاؤ، مگر ہم اپنی لڑکی ام سلمہ کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ پھر جب ابو سلمہ بھی ان کے خاندان والوں کو نے سنا کہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے اپنی لڑکی ابو سلمہ چھین لی ہے تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم نے جب ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی چھین لی ہے تو ہم اپنے لڑکے سلمہ کو ان کے پاس کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے ننھے سلمہ کو سیدنا ام سلمہ شوہر سے بھی جدا ہو گئی اور بچے سے بھی۔ شوہر کے بارے میں تو ان کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح مدینے پہنچ گئے ہوں گے، مگر بچے کی جدائی برداشت کرنا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ دکھیاری ماں ہر روز گھر سے نکل کر مکہ کے ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ 2-4 دن نہیں، پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ آخر کار ان
سلمہ کے خاندان کے ایک شخص کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے خاندان کے لوگوں سے جا کر کہا کہ تم اس بیچاری کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم نے اس کو شوہر سے جدا کر دیا اور بچے سے بھی، اب انہیں بھی سیدہ سلمہ کی بے قصی کا خیال آ گیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ادھر سیدنا ابو سلمہ کے خاندان والوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بھی ننھے سلمہ ہی کو ماں کے حوالے کر دیا۔ وہ بچے کو لیے ہوئے اپنے اونٹ پر اکیلی مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئی۔ 300 میل کا سفر تھا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ سلمہ مکے سے تو تقریباً 5 میل کے فاصلے پر تنعیم کے مقام پر پہنچیں تو انہیں مکے کے ایک شریف آدمی عثمان بن طلحہ نے ملے۔ انہوں نے پوچھا، ابو امیہ کی بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں، مدینے میں جا رہی ہوں۔ عثمان بولے، اللہ کی قسم میں تمہیں اکیلی نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ جب کوئی ٹھہرنے کی جگہ آتی تو سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کو بٹھا کر پرے ہٹ جاتے۔ جب وہ بچوں کو لے کر اتر جاتی تو اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے اور خود دور کسی درخت کے نیچے جا لیٹتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتے اور پرے ہٹ کر ان سے کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو جاتی تو اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑتے۔ غرض اسی طرح چلتے چلاتے مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب انہوں نے سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمہارے شوہر اسی شہر میں ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر وہاں سے پیدل ہی مکہ کی واپس چلے گئے۔ بعد میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کی قسم میں نے عثمان سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ پہنچنے کے تیسرے سال احد کی لڑائی پیش آئی، جس میں ان کے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور چند ماہ بعد فوت ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے 4 بچے چھوڑے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں مصیبتیں جھیلتی تھیں۔ ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بڑا خیال تھا۔ اب وہ بیوہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مدت کے بعد انہیں سہارا دینے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے قبول کر لیا، اور یوں وہ سارے مسلمانوں کی ماں بن گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے 4 بچوں کو بڑی محبت اور شفقت سے پالا۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی طرح بے حد سخی تھی۔ ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا۔ عبادت کا بھی بہت شوق تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھتی تھیں۔ زندگی بہت سادہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی بہت عطا کیا تھا۔ انہوں نے 23 ہجری میں 48 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔